تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ چمٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں۔ آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کہ انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر اس علم دین کے سلسلے کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اسے انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی اہم باتیں تحریر کر لیں گے تو بھی انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ جو اسلامی بھائی تحریر کرنے کی نیت کریں، جو مدنی چینل کے ناظرین اس تیاری کے ساتھ یہ سلسلہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی باتیں بتائی جائیں وہ تحریر کر لیں، تو یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو اس میں باتیں بتائی گئی، مسائل بتائے جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل اسے تحریر کر لوں گا، انشاءاللہ دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان ہے کہ آپ کے ہی فیضان سے مبلغین اپنے سلسلوں کے بیانات کی ابتدا یہ درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ میں بھی درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو سناتا ہوں۔ امام الصابرین سید الشاکرین سلطان المتوکلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت کا ہے، اور اس میں ہم دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں سے مسائل پوچھتے ہیں، اور اس کے متعلق سوالات کا ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے، ان کے جوابات ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے محرمات کا بیان۔ کس کا بیان؟ محرمات کا بیان۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی محرم تو ہم نے مہینے کا نام سنا ہے، اچھا بعض جو حاجی ہوں گے وہ کہیں گے ہاں ہم نے سنا ہوا ہے کہ محرم کسے کہتے ہیں، تو آخر یہ محرمات یہ کون سے والے ہیں؟ آئیے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سوالات کی ابتدا کر دیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ سلسلہ آج کا ہے محرمات کا بیان۔ سب سے پہلے اس سے کیا مراد ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر اس حوالے سے ہمارے پاس کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محرمات، جی، اس کا لغوی معنی ہے وہ چیزیں کہ جن کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جب ہم، چونکہ پچھلا سلسلہ ہمارا نکاح کے حوالے سے چل رہا ہے، تو جب ہم اس سیکوینس کے مطابق جب یہ لفظ کا استعمال کریں گے یا کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ عورتیں جن کے ساتھ ایک مسلمان کا نکاح حرام ہے۔ ٹھیک، وہ عورتیں جن سے ایک مسلمان نکاح نہیں کر سکتا، ان عورتوں کو محرمہ ان کی جمع کو محرمات کہا جاتا ہے۔ تو آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عزوجل ہم ان عورتوں کا کچھ بیان سنیں گے کہ جن سے ایک شخص نکاح نہیں کر سکتا، شریعت مطہرہ نے ان سے نکاح کو حرام قرار دیا ہے۔ یہاں میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ جو میں نے بتایا تھا کہ یہ محرم ہے، یہ محرم ہے، اس کا بھی تھوڑا بتا دیں گے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، جیسے ماہ محرم الحرام، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جیسے مسجد حرام، صحیح۔ تو یہاں پر اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ حرام کا جو لفظ ہے نا، جی، یہ تعظیم کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، حرمت کے لفظ، حرمت، جس میں حرمت، عظمت، یہ حرمت عظمت جیسے حرمت رسول، عظمت رسول، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو
محرم الحرام. ٹھیک ہے. تو محرم الحرام میں چونکہ جنگ و جدال وغیرہ یہ سب چیزیں منع تھیں اور زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کا ادب و احترام کیا جاتا تھا. تو اس بنا پر اس کی تعظیم کے سبب اس کا نام محرم الحرام رکھا گیا. مسجد حرام جو کہا جاتا ہے تو وہ مسجد جو حرمت والی مسجد ہے اس لیے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر شریعت مطہرہ نے کچھ عورتوں کے حوالے سے مردوں پر حرمت کا حکم لگا دیا. ٹھیک. تو اب یہاں پہ حرمت بمانے ناجائز حرام ہونا جو ہمارا لغوی معنی استعمال ہوتا ہے حرام ہونا. تو یہاں محرمات سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا اور قرآن و احادیث میں اس کی تفصیلاً اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. احادیث کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی, وضاحت فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سورہ نساء کی آیت نمبر 22, 23, 24 میں ان عورتوں کا بیان فرما رہا ہے جن سے ایک مسلمان مرد نکاح نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے ان عورتوں کا بیان فرمایا کہ جن عورتوں سے کسی مرد کے باپ نے نکاح کیا. مثلا والد صاحب نے ایک عورت سے نکاح کیا جو اس کی سیکنڈ مدر جس کو کہا جاتا ہے سوتیلی ماں. تو سوتیلی ماں سے نکاح حرام. تو ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ, یعنی ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, مگر جو گزر چکا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا, بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا کام ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا, اور بہت بری راہ. تو زمانے جاہلیت میں اس قسم کی عورتیں کہ جن عورتوں سے کسی شخص کے باپ نے نکاح کیا تھا جو سگی ماں نہیں تھی, سوتیلی ماں تھی, اب وہ سوتیلی مائیں اس شخص کے انتقال ہونے کے بعد, یعنی اس کے باپ کے انتقال ہونے کے بعد اب اس کے بیٹوں میں جو اس کے سوتیلے بیٹے تھے تو پھر وہ اپنی اس سیکنڈ مدر سے سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے. تو جن عورتوں سے باپوں نے نکاح کر لیا اب وہ چاہے دوسری, تیسری, چوتھی, 4 تک کی اجازت شریعت مطہرہ نے شرائط کے ساتھ دی ہے. تو اگر کسی نے متعدد شادیاں کی ہوں تو ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا. یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ممانعت فرما دی. جو کچھ ہوتا رہا ہوا, لیکن اس کی قباحت کو بھی بیان فرمایا انہو کان فاحشۃ ومقتا, کہ یہ بہت بے حیائی اور غضب کا کام تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ پھر ان عورتوں کا جن کا ایک شخص کے ساتھ نسبی تعلق ہوتا ہے ان عورتوں کا بیان فرمایا. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے 7 قسم کی عورتوں کا حرمت کا بیان فرمایا, جن میں ارشاد خداوندی اس کا ترجمہ یہ ہے تم پر حرام ہیں تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں. تو یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو ایک انسان پر نسبی اعتبار سے ان کا رشتہ ہوتا ہے, اور تو ان کو حرام فرمایا گیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے مزید اس کے اندر ان عورتوں کی حرمت کا بھی بیان فرمایا کہ جنہوں نے اس شخص کو مدت رضاعت میں اپنا دودھ پلایا ہے. تو اس دودھ پلانے کے باعث اس دودھ پیتے بچے یا بچی کا رشتہ اس عورت سے جڑ جاتا ہے. تو اب دودھ پیتے بچے کا اس دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اس کا بیان اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ. ساتھ ہی ساتھ ان کا بھی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اس دودھ پلانے والی عورت کی بچیاں ہیں تو وہ اس دودھ پیتے بچے کی
بہنیں بن گئی. تو اس کا بھی بیان فرمایا. ترجمہ یہ ہے کہ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں، تو ان سے بھی نکاح حرام ہوا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سسرالی رشتے کی حرمت کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یعنی تمہاری عورتوں کی مائیں. تو یہ چونکہ ایک سسرالی رشتہ ساس اپنے داماد کے اوپر حرام قرار دی گئی ہے. اور اسی طرح ایک سسرالی رشتہ یوں بھی بن سکتا ہے، مثلا کسی شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس عورت کا شوہر پہلے فوت ہو چکا تھا، یعنی بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی. اب بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو، اس کی بچی بھی تھی. تو اب وہ عورت اپنی بچی رکھتی ہے. اب یہ آدمی اس عورت سے نکاح کرنے والا اس عورت کی بچی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا. لیکن اس کی بھی دو صورتیں ہو جاتی ہیں کہ کب نکاح نہیں کرے گا، کب کر سکتا ہے. اس کا بیان اللہ تبارک و تعالی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یعنی اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم جماع کر چکے ہو. یعنی جن عورتوں کو نکاح میں لانے کے بعد ایک انسان حق زوجیت ادا کر چکا ہو، تو اس حق زوجیت ادا کرنے کی وجہ سے اب اس عورت کی جو پہلے شوہر سے جو اولاد تھی، ان میں جو لڑکیاں تھیں، اس دوسرے شوہر کے اوپر وہ لڑکیاں حرام ہو جاتی ہیں. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو تو ان کی بیٹیوں میں گناہ نہیں. تو اگر کسی نے نکاح کیا اور نکاح کسی بیوہ عورت سے یا مطلقہ عورت سے کیا اور اس عورت کی پہلے شوہر سے کچھ بیٹیاں تھیں، اب صرف نکاح ہوا ہے اور حق زوجیت ادا کرنے کا موقع نہیں ملا اور کسی بنا پر طلاق ہو جاتی ہے، یا یہ عورت جس سے نکاح کیا یہ انتقال کر جاتی ہے، لیکن نکاح کے بعد ہم بستری کا عمل نہیں ہوا تھا، تو اس بیوہ یا مطلقہ عورت کی پہلے شوہر سے بیٹیاں یہ اس دوسرے شوہر کے لیے حلال ہیں. حرمت واقع ہونے کا یہاں پہ سبب نہیں پایا گیا. اسی طرح حرمت واقع ہونے کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان نے اپنے بچوں کی شادی کی، اپنے بیٹوں کی شادی کی ہیں، ان بیٹوں کی جو آگے بیویاں ہیں، جو ہمارے عرف عام میں جس کو ہم بہو کہتے ہیں، تو سسر پر اپنے بیٹوں کی بیویاں یہ حرام ہیں. چنانچہ اس کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، یعنی تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں. تو یہ بھی ایک انسان پر اپنے بیٹوں کی جو حقیقی بیٹے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں، حقیقی بیٹوں کی بیویاں یہ حرام ہیں، اور ان سے چاہے رخصتی ہوئی ہو، بچوں کا نکاح جن عورتوں سے ہوا ابھی رخصتی ہوئی نہیں ہوئی، دونوں صورتوں میں سسر پر اپنی بہو حرام ہے، اس سے نکاح، یعنی بیٹے کا انتقال کے بعد یا بیٹے نے طلاق دے دی تو اس صورت میں سسر اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا. آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور حرمت کا بیان فرمایا، وہ ہے دو بہنوں کو ایک شخص اپنے نکاح میں جمع کرے. یعنی ایک زید نے ہندا سے نکاح کیا، اب ہندا کی ایک بہن ہے زینب، اب وہ ہندا کے ساتھ ساتھ زینب کو بھی اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا. دو بہنوں کو جمع کرنا یہ قرآن پاک میں حرام فرمایا گیا. اس کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یعنی اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا مگر جو ہو چکا. تو زمانے جاہلیت میں ایک شخص کے نکاح میں دو دو بہنیں، تین تین بہنیں، یعنی اپنی سالیوں کو بھی وہ نکاح میں لے آتے تھے بیوی کی موجودگی کی صورت میں. تو قرآن پاک نے اس کو بھی حرمت اس پہ بھی واقع کر دی کہ ایک شخص
اگر ایک عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کو طلاق دینے سے پہلے اس کو نکاح میں رکھتے ہوئے اس کی بہن بڑی چھوٹی اس کو نکاح میں نہیں لا سکتا. اور جو زمانے جاہلیت میں اس طرح کے جنہوں نے رشتے کیے تھے اب قبول اسلام کے بعد ان یہ حرمت واقع ہو گئی. اب جو کیا اللہ تبارک و تعالی نے بخشش کا اعلان فرمایا ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. یہ ان کے ساتھ ساتھ پھر آگے اللہ تعالی نے حرمت کی ایک اور وجہ وہ ہے ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے. اب یہ شادی شدہ عورت جس کو ہم شادی شدہ عورت کہتے ہیں، تو اس شادی شدہ عورت سے کوئی دوسرا آدمی نکاح نہیں کر سکتا. تو اس کا بیان فرمایا والمحصنات من النساء، اور حرام ہیں شوہر والی عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں. یہ کنیزوں کے حوالے سے یہ بیان ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان عورتوں کا بیان فرمایا کہ جن سے ایک شخص نکاح نہیں کر سکتا، حرمت واقع ہو چکی ہے نکاح کے اعتبار سے. اب ان کے بعد اب اعلان فرماتا ہے کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالی کا نوشتہ ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے سوا جو رہیں وہ تم پر حلال ہیں. ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین، کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو پارسائی چاہتے نہ زنا کرتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان عورتوں کا بیان فرمایا کہ جن سے ایک شخص نکاح نہیں کر سکتا. اچھا حضور دیکھیے، میں اس بات کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ سنیں، یا موجود اسلامی بھائی بھی توجہ سنیں، اور حضور کوئی اس میں اگر کوئی میری غلطی ہو تو آپ یہ ارشاد فرمائے گا. جن سے ایک مسلمان مرد کا نکاح جن عورتوں سے حرام ہے، تو جو سورہ نساء کی آیت نمبر بتائی وہ 22، 23 اور 24 ہے. یہ یاد رکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت کام آئیں گے. اچھا، سب سے پہلا ارشاد فرمایا وہ سوتیلی ماں ہے کہ باپ نے جس عورت سے نکاح کیا ہو، اس کے نکاح میں آ گئی ہو، وہ سوتیلی ماں ہو گئی ہماری، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اس کے بعد فرمایا کہ نسبی حوالے سے 7 قسم کی عورتوں کا بیان ہو، 7 ٹائپس آف وومن. وہ کون کون ہیں؟ اس میں مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھانجیاں ہیں اور بھتیجیاں ہیں. بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں. ٹھیک، یہ وہ 7 نسبی رشتے ہیں کہ جن سے نکاح حرام ہے. ٹھیک، اس کے بعد یہ فرمایا قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے کہ اس کے بعد دودھ پلانے والی ماں، جیسے بچہ ہے اس کو جس نے دودھ پلایا اس سے بھی وہ نکاح نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی دودھ شریک یہ بہن ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو نسبی رشتے کے بعد اب سسرالی رشتوں کا تذکرہ ہوا کہ اس کے اندر تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی ساس، جو مرد کی ساس ہے، اس سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ایک بڑی سمجھنے والی بات کہی کہ پہلے شوہر کی بیٹیاں، یعنی کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا، لہذا اس نے اس عورت سے نکاح کیا، اس کی پہلے کے شوہر کی جو بیٹیاں ہیں اس سے بھی ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر ملنا اس میں حقوق حق زوجیت ادا کرنا اس میں یہ شرط ہے. اگر کیا ہے تو اب وہ بیٹیاں حرام ہوں گی. ہاں، اگر کیا ہے تو بیٹیاں حرام ہو گئی، ورنہ نہیں. اور اگر حق زوجیت ادا نہیں کیا تھا اور اس سے پہلے علیحدگی کی کوئی صورت ہو گئی یا اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اب ان بیٹیوں سے نکاح یہ حلال ہے. اس کے بعد یہ کہا کہ اسی طریقے سے سسر، یہ اپنے ایک سسر جو ہے یہ اپنی بہوؤں سے نکاح نہیں کر سکتا. اس کے اندر حق زوجیت ادا کرنے کی کوئی شرط نہیں، چاہے صرف نکاح ہوا ہو، چاہے رخصتی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، اس کے بعد وہ کبھی اپنی ان بہوؤں سے نکاح نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اس کے بعد فرمایا کہ 2 بہنیں یہ ایک وقت کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. اور آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ شادی شدہ عورت، یہ جو ایک شادی شدہ عورت ہو اس سے دوسرا مرد جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ کافر عورت کہ جس نے اس کفر کو چھوڑ کر وہ اسلام میں آ گئی ہو،
لہٰذا اس کے احکامات کے حوالے سے یہ بات ہوئی. تو اس کے علاوہ اور جتنی عورتیں ہیں ان سے نکاح درست ہے. یہ جی اب اس کے اندر مزید کچھ عورتوں کا بیان اور بھی رہ جاتا ہے. جی تو اس ٹاپک کو کہ محرمات میں کون کون سی عورتیں شامل ہیں. صحیح. تو بہار شریعت کی روشنی میں اس کا تذکرہ مزید اور خلاصے کے ساتھ کرتا ہوں. صحیح. کہ محرمات ان عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن سے نکاح حرام ہے اور کسی عورت کے مرد کے اوپر نکاح کے حوالے سے حرام ہونے کے چند اسباب ہیں. صحیح. تو ان میں سے پہلا سبب ہے حرمت نسب. صحیح. یعنی نسب کے اعتبار سے خونی رشتے کے اعتبار سے ایک شخص پر کون سی عورتیں حرام ہیں. تو اسباب حرمت کے مختلف ہیں. تو پہلا سبب جو قرآن پاک نے بھی حرمت علیکم امہاتکم اس کے ذریعے سے بیان فرمایا تو اس کے اندر ہے حرمت نسب جن سے ایک آدمی کا خونی رشتہ ہے. تو ان میں سب سے پہلے ماں، پھر بیٹی، بہن، ٹھیک. اس کے بعد پھر ہیں پھوپھی، خالہ اور بھتیجی، بھانجی. تو یہ 7 وہ عورتیں ہیں کہ جن سے ایک شخص کا نسبی تعلق ہوتا ہے، خونی رشتہ ہوتا ہے. ماں کے خون سے یہ بچے کی ولادت ہوتی ہے. پھر بہنیں بھی، اس کی بیٹیاں اس کے خون سے پیدا ہوتی ہیں. بہنیں بھی، بہنوں میں بھی وہی خون ہے جو ماں باپ کا اس کے اندر ہے. تو اس طرح یہ بھتیجیاں، بھانجیاں، یہ بھی اسی طرح ان کا بلڈ تعلق ہوتا ہے. ہاں تو اس حوالے سے یہ نسبی حرمت ہوئی. ٹھیک ہے. اب نسبی حرمت کے اندر مزید کچھ اور تفصیل بھی ہے. جیسے یہاں پہ بیان کیا گیا ماں حرام ہے. تو دادی اور نانی یہ ماں میں داخل ہے. ٹھیک. ماں حرام ہوئی. یعنی جن عورتوں سے یہ پیدا ہوا ان میں سب سے فرسٹ ماں ہوتی ہے. صحیح. تو ماں کے آگے جتنی مائیں ہیں دادیاں جن سے اس آدمی کا پیدائش کا سبب بنا. صحیح. تو اب اس کے اندر ماں، دادیاں، نانیاں، یہ اوپر تک جتنی ہوئی سب حرام ہو جائیں گی. اچھا دوسری چیز ہے بیٹی. تو بیٹی کے اندر ایک تو ایک انسان کی اپنی سگی بیٹی ہوتی ہے. اس بیٹی کے حکم میں پوتی بھی شامل ہو جائے گی جو اس کے بیٹے کی بیٹی ہے. اسی طرح پوتوں کی آگے جو بیٹیاں ہیں سب اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. نواسی، نواسیوں یا نواسوں کی آگے جو بیٹیاں ہیں تو پر نواسی اور اس طرح جتنا بھی یہ چلتا ہے رشتہ تو یہ حرام. تو یہ ایک آدمی کے اوپر یہ حرام ہوں گی. اچھا حقیقی بہنیں. صحیح. پھر بہنوں کی حرمت کا بیان فرمایا کہ بہنیں حرام ہیں. تو بہنوں کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ سگی بہنیں جس کو ہم کہتے ہیں نا، ماں اور باپ ایک ہوں، لڑکے اور لڑکی کے ماں باپ ایک ہی ہیں جس کو ہم سگی بہن کہتے ہیں. تو یہ بھی حرام ہے. اچھا والد صاحب نے 2 شادیاں کی ہیں. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے اور ہمارے پنجاب سائڈ پہ اندرون سندھ میں بکثرت 2 3 شادیاں کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اگر کسی نے یوں متعدد شادی کی ہیں، اب ایک آدمی سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہیں وہ 2 عورتوں سے پیدا ہوئی ہیں. تو ادھر سے لڑکا پیدا ہوا، دوسری عورت سے لڑکی. تو ان دونوں لڑکے لڑکی کا جو تعلق ہے یہ بہن بھائی کا ہے. لیکن اس کو سگا رشتہ عام طور پہ نہیں کہا جاتا، یہ سوتیلا ہی رشتہ کہلاتا ہے. لیکن اس میں باپ شریک ہے. اس کا بھی باپ وہی ہے اور اس لڑکی کا بھی باپ وہی ہے. تو یہ کہلاتے ہیں شرعی اصطلاح میں اللاتی بہن بھائی. اللاتی بہن سگے بہن بھائی تو سب سمجھتے ہیں اور حقیقی بہن بھائی بھی اس کو کہا جاتا ہے. لیکن اللاتی، عین لام کے اوپر تشدید، اللاتی. تو یہ وہ ہوتا ہے جس میں باپ شریک، دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں باپ شریک بہن بھائی. باپ نے 2 شادیاں کی، ایک سے لڑکا اور ایک سے لڑکی. تو یہ باپ شریک بہن بھائی ہوئے، یہ بھی اس میں داخل ہیں. اسی طرح ماں شریک بہن بھائی. ماں شریک کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ ایک عورت زید کے نکاح میں تھی، زید کے وفات یا اس کے طلاق دینے کے بعد اب وہ عورت بعد عدت بکر کے نکاح میں آ جاتی ہے. تو زید سے لڑکا پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور بکر کے نکاح میں آئی تو یہاں پر لڑکی پیدا ہو گئی. تو لڑکے اور لڑکی کی ماں تو ایک ہی ہے. تو یہ دونوں کہلائیں گے ماں شریک بہن بھائی. ان کا اصطلاحی نام ہے اخیافی بہن بھائی. اچھا، اخ خاص کے ساتھ ہوگا اخیافی
بہن بھائی، تو بہن جو حرام ہے تو حقیقی بہن بھی حرام ہے، اللاتی بہن بھی حرام ہے، اور اخیافی بھی حرام ہے. تو یہ چونکہ وہ لوگ کہ جن کے ہاں متعدد شادیاں ہوتی ہیں تو ان کے ہاں مزید ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتیلی سمجھ کے یا کس طرح سمجھ کے وہ نکاح کر بیٹھیں. تو باپ شریک بہن بھی حرام اور ماں شریک بہن بھی حرام. اسی طرح پھوپھیاں. اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا اگر یہ ملا لیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی باپ یعنی ان کا ایک ہے یا ماں ایک ہے، اب کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے ہندا، اس کی زید سے شادی ہوئی تھی. اچھا، یہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کریں کہ یہ شرعی اصطلاح میں فقہ کی کتابوں میں اس طرح یہ نام زید، عمر، بکر یہ لیے جاتے ہیں. ٹھیک، فرضی نام ہے، یہ فرضی نام یہ لیے جاتے ہیں تاکہ یہ جی کہ یہ کیا اس کے معنی ہیں. ٹھیک، تو مثال کے طور پہ ایک عورت ہندا ہے جو زید کے نکاح میں ہے اور ان سے ایک بیٹی پیدا ہو. اچھا، اس کا زید کا انتقال ہو گیا اور یہ بکر کے نکاح کے اندر یہ آئی اور اس کے اندر اس کا جو ہے نا پہلے سے ایک بیٹا تھا. بکر کا پہلے سے بیٹا تھا. اب یہ آپ ارشاد فرمائیے کہ ان کا آپس میں کیا کوئی نکاح کی صورت؟ یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، ایک عورت طلاق یافتہ ہے، صحیح ہے، یا بیوہ ہے، اس کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر ایک آدمی ہے جس کی بیوی رخصت ہو گئی دنیا سے، یہ بھی چاہتا ہے کہ گھر بسے، تو یہ اس عورت سے بیوہ سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کا جوان بیٹا بھی ہے. تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جوان بیٹے کا اس بیوہ کی جوان لڑکی سے نکاح یعنی کیا یہ ان کا باپ نے ماں سے نکاح کیا اور بیٹے کا نکاح عورت کی بیٹی سے نکاح کروایا جا رہا ہے. تو ان دونوں لڑکے اور لڑکی کے نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم حرمت کے جو ہم نے چند صورتیں سنی نا، ان میں نسب کے اعتبار سے کوئی سبب نہیں پایا جا رہا، اس لیے کہ اس آدمی کے بیٹے کا تعلق اس عورت سے نہیں ہے جس سے باپ نکاح کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس کی حقیقی ماں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ پیدا ہوا اس کے الگ ماں باپ ہیں. صحیح. وہ جو لڑکی تھی اس کی ماں بھی الگ ہے، باپ بھی الگ ہے. تو اب یہ دونوں آپس میں اگر نکاح کرتے ہیں تو حرمت کا کوئی سبب نہ اخیافی بہن بھائی ہیں، نہ اللاتی بہن بھائی ہیں، نہ حقیقی بہن بھائی ہیں. ہاں، اسلامی بہن بھائی تھے اور ہیں، نکاح کے بعد اب یہ میاں بیوی ہو جائیں گے. یعنی وہ اس کی ماں تو اس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے فرمایا نا کہ بھائی ماں سے نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ باپ نے جن عورتوں سے نکاح کر لیا ان عورتوں سے بیٹا نکاح نہیں کر سکتا. جن سے بیٹے نے نکاح کر لیا اس سے باپ نکاح نہیں کر سکتا. لیکن اس طرح نکاح کی جو صورت آپ نے سوال پوچھی ہے تو یوں ہو سکتا ہے، اس مثال میں اگر بیوہ کا لڑکا ہو اور اس شخص کی بیٹی ہو تو ان کا بھی آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. یعنی دو شادیاں کر لیں، باپ بھی اپنی شادی کر اور بیٹے کی بھی شادی کروا دیں. ٹھیک، دو خاندان بس جائیں گے. تو اب یہ حرمت کی ایک ہے نسب کے اعتبار سے، اسی طرح پھوپھیاں وہ حقیقی ہوں یا دادا شریک ہوں یا دادی شریک ہوں، اس میں بھی یہ صورتیں چلیں گی. یوں ہی خالاؤں کے اندر بھی یہی کنڈیشن آئے گی. بھتیجیاں، بھانجیاں، ان میں بھی یہی کیٹیگری ہوگی کہ حقیقی بھائی کی بیٹی یا اللاتی بھائی کی بیٹی یا اخیافی بھائی کی بیٹی. اسی طرح حقیقی، اللاتی، اخیافی بہن کی بیٹی. صحیح ہے. تو یہ سب حرام ہیں. تو رشتے یوں تین قسم کے بن رہے تھے. اچھا، اس کے بعد ہے حرمت نکاح کا ایک دوسرا سبب. پہلا سبب حرمت نسب اور دوسرا سبب ہے حرمت مصاہرت. مصاہرت کا معنی ہوتا ہے سسرالی رشتہ. ایک آدمی جب اپنا نکاح کسی عورت سے کرتا ہے تو اس عورت، خلاصہ مختصراً بس یہ ہے، تفصیلی معلومات کے لیے حرمت مصاہرت جاننا چاہیں تو بہار شریعت جلد 2 حصہ 7 صفحہ نمبر 22 سے 23 24 25 26 تک 29 تک اس کا بیان ہے حرمت مصاہرت کا. مختصراً یہ ہے کہ ایک آدمی جب کسی حرمت مصاہرت کی اہمیت بھی یعنی یوں بیان کر دیجیے گا، یہ شادی شدہ کے لیے بالکل یہ ضروری ہے. تو حرمت مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ جو نکاح کی وجہ سے یا قائم مقام نکاح کوئی اور کام ہو جائے اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. نارملی نکاح کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ایک آدمی جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس نکاح کی وجہ سے اس عورت کی ماں، دادی، نانی، یہ سب اوپر تک
اس آدمی پہ حرام ہو جاتی ہیں. صحیح. اچھا نیچے اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں اور یہ اس کی پھر صورت تو وہ حرام ہو جاتی ہیں. اس عورت سے جس سے یہ نکاح کر رہا ہے اس عورت سے جو بھی اولادیں پیدا ہوں گی تو وہ اس آدمی کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں. تو یہ حرمت مصاہرت ہے اور شادی شدہ حضرات بالخصوص اس حرمت مصاہرت کے ٹاپک کو باہر شریعت سے ضرور پڑھیں اور ان میں جو مسائل ہیں اگر وہ مسائل آپ کو پیچیدہ لگیں تو اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے دارالفتہ اہل سنت سے رجوع فرمائیں تو انشاءاللہ کافی حد تک سیکھنے کو ملے گا اور اس کے اندر احتیاطی پہلو بہت زیادہ ہے. تو بس اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جس میں حرمت مصاہرت واقع ہو جاتی ہے اور بالکل بھی خبر نہیں ہوتی. اور یاد رکھیں کہ شرعی مسائل میں جہالت مسلمانوں کے شہر میں رہتے ہوئے جہالت معتبر نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. پتہ ہو یا نہ ہو شرعی احکام بالکل واضح ہیں اور آپ مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کے شہر صوبے میں رہ رہے ہیں تو اب یہ ان شرعی مسائل سے جہالت معتبر نہیں ہوگی. تو حرمت مصاہرت کا بیان پڑھیں. اور تیسری حرمت کی جو وجہ ہے وہ ہے جمع بین المحارم. دو محرم عورتوں کو ایک شخص اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا تو اس کا نام ہے جمع بین الاختین جمع بین المحارم. تو اس کے اندر قرآن پاک میں دو بہنوں کا تذکرہ فرمایا گیا کہ دو بہنوں کو ایک آدمی اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا. احادیث کریمہ میں اس میں مزید اس کی وضاحت فرمائی گئی اور فرمایا گیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کی پھوپھی سے نکاح نہ کرے بیوی کو ساتھ ساتھ. اسی طرح اپنی بیوی کی خالہ سے نکاح نہ کرے. اسی طرح یہ فرمایا گیا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کی بھانجی سے نکاح نہ کرے اپنی بیوی کی بھتیجی سے نکاح نہ کرے بیوی کے ہوتے ہوئے. اب اس کے اندر بھی فقہاء کرام نے اس کی وضاحت فرمائی. اب ایک قانون ہمیں عطا فرمایا آسان کہ کن دو عورتوں کو کوئی شخص ایک ساتھ نکاح میں نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے. قاعدہ کلیہ یہ دیا گیا کہ اب دو عورتیں ہیں. اب ایک زید چاہتا ہے کہ میں ان دونوں کو اپنے نکاح میں لاؤں کہ دو کی اجازت ہے. صحیح. تین کی بھی اجازت ہے. اب یہ لانا چاہ رہا ہے تو اب اس کو اس قاعدے کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ یہ دو عورتیں ان کا آپس میں اگر ایسا رشتہ بنے کہ ایک کو لڑکا فرض کریں اور دوسری کو لڑکی. ٹھیک. تو ان دونوں کا نکاح نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. جیسے دو بہنیں ہیں اگر ایک بہن کو ہم بھائی فرض کر لیتے ہیں صحیح تو بہن بھائی ہو گئے. بہن بھائی کا نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. تو ان دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا اپنے نکاح میں. اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی لینا. اب پھوپھی کو اگر ہم فرض کریں یہ آدمی ہے تو کیا کہلائے گا وہ چچا. اب چچا اور بھتیجی کا نکاح نہیں ہو سکتا تو پھوپھی اور بھتیجی کو بھی جمع نکاح میں نہیں کر سکتے. خالہ اور بھانجی صحیح. تو اس طرح خالہ کو اگر مرد فرض کرتے ہیں تو ماموں بھانجی کا نکاح ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. یا بھانجی کو فرض کر لیتے ہیں لڑکا تو وہ بھانجا اور خالہ تو ان کا نہیں ہو سکتا. تو یہ دو عورتیں نکاح میں جمع بھی نہیں ہو سکتی. حرمت بالملک سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی زمانے قدیم میں یہ رواج تھا کہ آقاؤں کے ملک میں کنیزیں ہوتی ہیں اور اسی طرح مالکن ہوتی ہیں ان کے غلام ہوا کرتے تھے کنیزیں ہوتی تھیں. تو کوئی عورت اپنے غلام سے نکاح نہیں کر سکتی. ٹھیک. اسی طرح کوئی شخص اپنی کنیز سے نکاح نہیں کر سکتا. تو یہ ان کے مابین حرمت ملک کی وجہ سے ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور حرمت کی وجہ ہے حرمت بالشرک. صحیح. شرک کے اس عظیم اور سخت گناہ میں جو مبتلا ہے مشرکہ تو مشرکہ عورت سے بھی کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. صحیح. یعنی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو. تو شرک کی وجہ سے بھی ایک عورت ایک مسلمان کے نکاح میں نہیں آ سکتی. اچھا ایک اور حرمت کی وجہ ہے کہ آزاد عورت اگر کسی کے نکاح میں ہے تو وہ کنیز کو اس آزاد عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے اب دوسرا نکاح وہ کنیز سے کرے تو کنیز سے نکاح کرنا درست نہیں. جب تک آزاد عورت اس کے نکاح میں ہے یہ کنیز سے نکاح نہیں کر سکتا. یہ پہلے زمانے کی باتیں ہیں لیکن چونکہ معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور وجہ ساتویں ہے حرمت بوجہ
تعلق حق غیر، یہ میں اصطلاحات پڑھ رہا ہوں، یہ بہار شریعت میں مذکور ہیں، یعنی غیر کا اس عورت میں حق متعلق ہو چکا ہے، غیر آدمی کا اس عورت میں حق متعلق ہو چکا ہے، اس عورت سے اب نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے خلاصہ یہ ہے شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کہ شادی شدہ جو عورت ہوتی ہے اس کا تعلق، اس کے اندر اب اس کے شوہر کا حق ہوتا ہے، جی بالکل، تو اب تعلق حق غیر کی وجہ سے اب یہ شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں کر یعنی سکتا، کوئی ایسی عورت کہ جس کی شادی ہوئی بھی ہو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، جیسا آپ نے بتایا۔ اچھا یہاں ایک میں تھوڑا سا سوال کروں گا کہ اگر بالفرض کسی عورت نے اپنا شادی شدہ ہونا چھپایا، اپنا نکاح چھپایا، جی تو کیا اس صورت میں اب اس نے پہلے چھپایا تھا انجانے میں نکاح ہو گیا اور انجانے میں نکاح ہوا، اب اس صورت میں کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں ایسی بھی ہمارے معاشرے میں ایسی بھی بری مثالیں موجود ہیں جی جی، کہ شادی شدہ عورت ہے، کسی اور سے چکر ہوا، بھاگ گئی، صحیح ہے، اب بسا اوقات تو شادی شدہ ہونا پتہ ہوتا ہے، بسا اوقات نہیں پتہ ہوتا، صحیح ہے، تو اگر اس دوسرے آدمی کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ عورت شادی شدہ ہے، نکاح میں برقرار ہے، شوہر نے طلاق بھی نہیں دی، صحیح، تو اب اس کا نکاح کرنا حرام، اللہ، اس دوسرے آدمی کا، صحیح، اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اگر دوسرے آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، عورت نے ظاہر ہی نہیں کیا کہ میں شادی شدہ ہوں، یا اس نے غلط بیانی سے کام لیا کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور عدت بھی پوری ہو گئی ہے، لہذا اب میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس بنا پہ اس آدمی نے نکاح کر لیا، تو یہ بھی نکاح فاسد ہے، لیکن اس کا گناہ نہیں ہوگا اس آدمی کو، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن عورت تو بہرحال گناہ گار ہے، دونوں صورتوں میں اس کو پتہ ہے کہ ابھی میرا نکاح برقرار ہے، اس کا دوسرے آدمی سے غلط بیانی کر کے نکاح کر لینا سخت حرام اور سخت جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اس صورت میں اب 2 صورتیں بن گئیں دوسرے آدمی کے اعتبار سے کہ اس نے نکاح کیا، پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی شدہ ہے، یا اس کو پتہ تھا کہ شادی شدہ ہے، تو اگر پتہ تھا شادی شدہ ہونا اور اس کے بعد ہم بستری ہوئی، تو اس عورت پہ کسی قسم کی عدت نہیں ہے، یہ اپنے شوہر کے ساتھ باقاعدہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتی ہے، اور اگر دوسرے شوہر کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شادی شدہ ہے، یا یہ وہ سمجھتا طلاق یافتہ، عدت بھی گزر گئی، نکاح کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو نکاح میں برقرار ہے، تو اس صورت میں اگر ہم بستری ہوئی دوسرے شوہر اور عورت میں، تو اب عورت کو اور اس مرد کو حکم ہے دوسرے کو کہ الگ ہو جائیں، چھوڑ دیں ایک دوسرے کو، کیونکہ حرام ہے ان کا ایک ساتھ اب رہنا، ہاتھ لگانا بھی حرام ہے۔ اب پتہ چلنے کے بعد اب گناہ شروع ہو جائے گا، حکم ہے کہ الگ ہو جائیں، اور ہم بستری ہونے کی وجہ سے اس عورت پر عدت بھی لازم ہے، ٹھیک، اس عورت پر عدت بھی لازم ہے اتنے دنوں تک جب تک کہ اس کو 3 حیض نہ آ جائیں، یعنی دوسرے مرد سے نکاح کے بعد بھی نکاح کے بعد حق زوجیت ادا کیا، تو اب یہ الگ ہو جائیں گے دوسرا شوہر اور یہ عورت، اب اس عورت کو پہلے شوہر کے ساتھ میاں بیوی کی حیثیت 3 حیض گزارنے کے بعد حاصل ہوگی، میاں بیوی کے حقوق اب یہ بعد میں ادا کریں گے، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ حرمت کی ایک اور وجہ ہے حرمت متعلق بعدد، یعنی تعداد کے اعتبار سے بھی نکاح کی ایک حرمت اور رینج رکھی گئی ہے کہ ایک آدمی زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، 4 سے زیادہ عورتیں ایک وقت میں نکاح میں نہیں لا سکتا، مثلا 4 شادیاں کر چکا ہے، 5ویں کی خواہش ہے، تو 5ویں سے شادی کرنا چاہتا ہے تو 5ویں عورت سے شادی نہیں ہوگی۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ یہاں پر آج کل حضرت ایک ایسا معاملہ چل پڑا ہے کہ وہ قرآن پاک کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ 2 2 3 3 4 4 جو تمہارا دل بھائے، تو اب قرآن کو نہ سمجھنے والوں نے جو ہے نا وہ ان کو کیا کیا کہ پلس کر دیے، وہ کہا 2 اور 2 4 4 اور یہ 3 3 6 تو یہ 10 اور 4 4 معذاللہ 18 شادی ہوگی۔ ایسا کوئی ایسا نہیں ہے، بالکل کامن سینس کی بات ہے، جیسے ہم کسی کو مثال کے طور پہ کہیں یا 2 2 دے دیں، صحیح ہے، 2 2 3 3 دے دیں، 4 4، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم تعداد بڑھاتے جائیں، صحیح ہے، 2 اور 2 4 پھر 3 اور 3 6، تو یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ 2 2 کا مطلب ہے کہ ایک وقت میں 2 عورتیں،
تین تین ایک وقت میں 3 عورتیں، چار چار ایک وقت میں 4 عورتیں. صحیح. تو اس کے علاوہ 5ویں کو اگر وہ نکاح میں لانا چاہتے تو اجازت نہیں. اور ایک اور حرمت کی وجہ ہے حرمت رضاعت، دودھ کا رشتہ. جی جی. تو یہ حرمت کے 9 اسباب ہیں جن کی وجہ سے ایک عورت ایک آدمی کے اوپر حرام ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسباب پورے ہو گئے حضرت حرمت رضاعت؟ اسباب حرمت کا بیان ہو گیا، یہ مکمل ہو گئے. اچھا اب آپ کچھ کالز دے دیں تاکہ اس کو جو ہے نا مزید ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی لے سکیں. مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر اس معاملے میں آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ ای میل darulifta@dawatislami.net اس پہ آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سلسلے میں، کیونکہ دیکھیے یہ ایک اہم موضوع ہے اور اتنی آسانی سے ایک ہی بار سن کر یہ سمجھ آ جائے یہ کچھ مشکل لگتا ہے. لہٰذا اگر آپ اس کے اندر آپ کو کوئی سوال پیدا ہو آپ اسے لکھ لیں اور یہ آپ اس ای میل ایڈریس darulifta@dawatislami.net پہ آپ میل کر دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا جواب بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. جی کال سنا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد گوجرا سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ مرد ایک ساتھ 2 بہنیں اور بیوی کی خالہ کو نکاح میں کیوں نہیں رکھ سکتا؟ مرد ایک ساتھ 2 بہنوں اور بیوی کی خالہ کو نکاح میں کیوں نہیں رکھ سکتا؟ ٹھیک ہے دوسرے کال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکے یا لڑکیاں کورٹ میرج کرتے ہیں کیا ان کا نکاح جائز ہے؟ اور اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ اگر یہ جائز نہیں ہے تو دوبارہ نکاح کرنے کی کیا صورت ہے؟ اس میں گواہ جو ہے رشتہ دار ہونا لازمی ہے؟ لڑکے لڑکیاں کورٹ میرج کرتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ اور اگر اب دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا صورت ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ گواہ ضروری ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی یہ بتا دیں. جی تیسرا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال پوچھنا تھا کیا چچی سے نکاح جائز ہے اگر چچا فوت ہو جائے یا وہ طلاق دے؟ چچی کے ساتھ نکاح اگر چچا فوت ہو جائے تو ٹھیک ہے. چچی کے ساتھ نکاح اس میں چچی کے ساتھ مومانی وغیرہ سب کو شامل کرتے ہیں، عورتوں کے لیے پھوپھا کو بھی شامل کر دیں. اس کا نکاح جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے ابھی بتا دیں انشاءاللہ. جی حضرت سب سے پہلا سوال، ایک مرد 2 بہنیں اور بیوی کی خالہ کو نکاح میں کیوں نہیں رکھ سکتا؟ چلیے اس کے لیے ہمارے سائل محترم کو درس نظامی کرنا پڑے گا. اچھا درس بھائی 8 سال کے لیے درس نظامی کے اندر جو ہے نا وہ مسائل کی حکمتیں، ان کی علتیں کی وجوہات بیان کی جاتی ہیں. مختصراً یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص کا نکاح ہوتا ہے ایک عورت سے، اب وہ چاہتا ہے دوسری عورت بھی اپنے نکاح میں لائے. ان 2 عورتوں کو کیا کہتے ہیں آپس میں؟ وہ سوکن. ٹھیک ہے. سوکنوں کی دشمنی، حسد، بڑے قصے. چونکہ ان کا شوہر ایک ہی ہے، ہر ایک یہ چاہتی ہے کہ شوہر کی محبت مجھے زیادہ ملے. اس حوالے سے بسا اوقات ناانصافی دوسری عورت کے ساتھ ایک عورت کر جاتی ہے. صحیح بات. اس طرح کیا ہوگا 2 عورتوں کا آپس میں تناؤ ہر وقت رہتا ہے اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی 2 بہنوں کو نکاح میں لا کر دونوں بہنوں کو کیا بنا رہا ہے؟ اپوزیشن میں. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کی اپوزٹ چلے گی اور اس طرح آپس میں ان کا کیا ہوا، ایک جو ان 2 بہنوں کا جو آپس کا رشتہ تھا حقیقی رشتہ، وہ اس ایک شخص کے نکاح میں آنے کے بعد اب وہ سوکن ہونے کی وجہ سے متاثر ہوگا. اس طرح خالہ اور بھانجی ہو گئی، پھوپھی اور بھتیجی ہو گئی. تو اس طرح جب 2 عورتیں اس طرح کی نکاح میں آتی ہیں تو ان کے جو حقیقی رشتے میں فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ان رشتوں کو منع کیا گیا کہ یوں 2 بہنیں یا پھوپھی بھتیجی خالہ بھانجی نکاح میں جمع نہ کی جائے، کہ یہ 2 کو جمع کرنا ان 2 عورتوں کے مابین ایک فساد کی جڑ بن گئی. تو شریعت مطالعہ کے احکام میں بہت حکمتیں ہیں اور اس بنا پہ ان کو حرمت کا حکم ان میں رکھا گیا. مزید اب یہ جتنے بھی اسباب حرمت تھے ان کی کیا وہ وجوہات تھیں، کیا حکمتیں تھیں، تو سائل محترم کو
پھر دوبارہ ترغیب ہے کہ درس نظامی کر لیجیے، انشاءاللہ یہ علم ساری چیزوں کی حکمتیں بھی پتہ چل جائیں گی انشاءاللہ۔ اور دوسرا دیکھیے، شریعت کا حکم چاہے ہمیں اس کی حکمت پتہ ہو یا نہ ہو، ہم نے اسے اوبے کرنا ہے، ہم نے اسے ماننا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارا کام ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ضرور ہر نیک کام کے اندر حکمت کچھ نہ کچھ ہے، مگر یہ کہ وہ فرض سے پہلے سنت 4 ہی کیوں رکھی گئی، اس سے پہلے 2 ہی کیوں رکھی گئی، وتر 3 ہی کیوں ہیں، تو اب یہ ہر حکمت پتہ ہونا ضروری بھی نہیں ہے، ہمارا کام ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب علم دین حاصل کیا جاتا ہے تو پھر وہاں پر ان چیزوں کی وجوہات کرم ہے کہ اپنے قوانین اور اپنے احکام کی حکمتیں ہم پر ظاہر فرما دیتا فرما دیتا ہے، بالکل کیونکہ دین اسلام میں کوئی بھی حکم، کوئی بھی قانون وہ عقل کے متضاد نہیں ہے، متضاد ایسا نہیں ہے کہ عقل یہ چاہتی تھی حکم کچھ اور آ گیا، عین حکمت کے مطابق احکام شرع ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کی حکمت پتہ نہ چلے تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ اب بچہ، اس کو ایک مثال دیتا ہوں، بچہ اپنی ماں سے چھری مانگ رہا ہے، ماں سبزی کاٹ رہی ہے اور بچہ اپنی ماں سے چھری مانگ رہا ہے، ماں نہیں دے رہی، بچہ رو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بچے کو حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ماں کیوں نہیں دے رہی، آپ کو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک۔ تو اب بچے کو چھری نہیں دی جا رہی، آپ بھی کہہ رہے ہیں ماں کا فرض ہے کہ نہ دے، میں بھی یہ کہوں گا کہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ نہ دے، لیکن بچہ رو رہا ہے اور اس نوعیت کے 2 4 5 بچے ہو رہے ہیں، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اماں کیوں نہیں دے رہی، تو اماں کا نہ دینا بچوں کی عقل میں نہیں آ رہا، یہ بچوں کی عقل کا قصور ہے، ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، ہم سمجھدار ہیں۔ احکام شرع بھی بلا تشبیہ اسی طرح بہت سی حکمتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے۔ احکام شرع وہ بالا ہیں، ان کی حکمت سمجھ میں آ جائے تو شکر ادا کریں، نہیں سمجھ میں آئے تو اپنی عقل کا قصور ہے۔ صحیح بات۔ یہاں مجھے حکمت کے اوپر ایک واقعہ یاد آیا، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نہیں، ایک شخص پوچھتا ہوا پہنچا کہ وضو کا پہلا فرض یہ چہرہ دھونا ہے، مگر اس سے پہلے ہاتھ کیوں دھوتے ہیں، کلی کیوں کرتے ہیں اور ناک پہ پانی کیوں چڑھاتے ہیں؟ یہ کئی اور علماء کرام کے پاس بھی گیا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ سنت ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ اس نے کہا حکمت کیا ہے؟ خیر یہ برا بھلا کہتے ہوئے سب دیندار لوگوں کو یہ اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچا۔ اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر سے یا مسجد کے دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ اس نے کہا میرا ایک بڑا اہم سوال ہے، کوئی جواب اس کا نہیں دے سکا ہے، آپ اس کا جواب دیجیے۔ آپ نے فرمایا سوال پوچھو۔ تو اس نے کہا نہیں، میرے تو کئی لوگ جواب نہیں دے سکے، آپ بھی جو ہے نا وہ تسلی سے بیٹھ کے سنیں، میرا یہ سوال سنیں اور پھر مجھے بتائیں۔ آپ نے فرمایا سوال بتا دو، اگر آتا ہوگا تو بتا دوں گا، نہیں آتا ہوگا تو پھر تسلی سے کتابیں دیکھ کر بتا دیں گے۔ تو اس نے اپنا سوال بتایا کہ پہلا فرض یہ وضو کے اندر چہرہ دھونا ہے، مگر اس سے پہلے ہاتھ کیوں دھوتے ہیں، کلی کیوں کرتے ہیں، ناک میں پانی کیوں چڑھاتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بہت آسان معاملہ ہے کہ جس پانی سے وضو کیا جائے اس کی 3 چیزیں درست ہونا ضروری ہے۔ پہلی اس کا کلر، اس کا رنگ، دوسرا اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ، اور تیسرا اس کی خوشبو، اس کی اسمیل۔ تو یہ تینوں چیزیں درست ہوں تو پھر وضو شروع ہوتا ہے۔ تو کہا جب بندہ مومن ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کا رنگ سامنے آ جاتا ہے، جب کلی کرتا ہے تو پانی کا ذائقہ آ جاتا ہے، اور جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو پانی کی خوشبو آ جاتی ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں درست ہوئی تو اب یہ وضو شروع ہوا۔ تو یہ یوں سمجھے کہ یہ علم کے حصے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکمت عطا فرما دے۔ اچھا دوسرا سوال حضرت یہ بڑا اہم، لڑکے اور لڑکیاں کورٹ میرج کرتے ہیں، اور آج کل تو یہ بڑا سلسلہ ہے، تو یہ آیا درست ہے یا نہیں ہے؟ اور اب کسی نے کورٹ میرج کی اور اب اس کو دوبارہ یعنی کوئی معاملہ بن گیا، اس کا دونوں کے گھر والے مان گئے، اب باقاعدہ کچھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں، اور اس میں آیا گواہ ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس میں یا تو پہلے اتنی آزادی نہ دیں، ٹھیک ہے، جب آزادی دی ہے لڑکے اور لڑکی کے پیٹ لڑ گئے، صحیح ہے، ماں باپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے، جی جی، تو اب ایسے میں بلا وجہ ذات پات اور دیگر چیزوں کے حوالے سے رکاوٹیں پیش کر دینا لڑکے لڑکی کے مابین، بھائی اب مسئلہ یعنی بہت آگے تک پہنچ چکا کہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گی اور میں اس کے بغیر کچھ کر لوں گا۔ اب یہ بتائیں کہ اس صورت میں یعنی ماں باپ کو کوئی حکمت عملی کیا اختیار کرنے کا؟ اس میں دیکھیں اب یہ ہے کہ اگر آپ عزت کے ساتھ نہیں کریں گے نا، صحیح، تو جو ساحل نے سوال کیا کورٹ میرج کا وہ سہارا لیں گے، پھر آپ کو پسند آئے نہ آئے، لوگوں میں عزت اچھلی، بے عزت ہوئے،
عزت کے ساتھ ہی اب نکاح کرنے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ ابھی آپ نے جو کیا اس کا پھل بھگتنا پڑ رہا، آزادی کا نتیجہ ہے۔ اچھا، آپ کی بات سے کسی کو یہ لگے ماں باپ کو کہ دیکھو یہ تو جو ہے نا وہ یہ تو ان کو بس ان کو پکا وہ کر رہے ہیں، ان کو اس کے حق میں ہم نہیں ہیں۔ صحیح، مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کے پاؤں میں زخم ہوا اور اس نے اس کا علاج نہیں کرایا، صحیح بات، وہ گل سڑ گیا، انگوٹھا کٹے گا، تو اب میں جو انگوٹھا کٹنے کا یا ڈاکٹر جو انگوٹھا کٹنے کا مشورہ دے گا تو وہ کیا خوشی کے ساتھ دے رہا ہے؟ نہیں، آپ کے کیے کا پھل ہے، تو آزادی دی ہے تو وہ اس نہج تک پہنچ گئے۔ اب آپ کہیں کہ نہیں ہم شادی نہیں کرنے دیں گے تو اب اور بڑھ کے گناہ کریں گے، تو عافیت اسی میں ان کا نکاح کر دیں، یا تو پہلے سے پابندی جو شریعت کے حکام ہے کہ لڑکی گھر میں رہے، چار دیواری کے اندر رہے، اس پردے میں رہے، اس پہ عمل کرائیں۔ اور الحمدللہ عزت دار خاندان کی لڑکیاں اس طرح بھاگتی نہیں بھاگتی، جو پردے دار خواتین ہیں وہ بھاگتی نہیں ہیں۔ بہرحال اگر ایسا نکاح کورٹ میرج ہو گیا تو اس میں یہ ہے کہ اگر لڑکا لڑکی کا کفو ہے، ہم پلہ ہم سر برابر، مال کے اعتبار سے، نسب حسب کے اعتبار سے، کاروبار اس اعتبار سے، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو ان جن چیزوں کا شریعت نے کفو ہونے میں اعتبار کیا ہے، اگر وہ لڑکا عورت کے مساوی ہے یا اس سے ہائی لیول کا ہے اور لڑکی نے پھر یہ غلطی کر لی کہ کورٹ میرج یعنی اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو نکاح ہو گیا۔ اگرچہ یہ عورت اپنے ماں باپ کی دل آزاری کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگی، صحیح بات ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ لڑکا اس لیول کا نہیں ہے، مثلا یہ سنار کی لڑکی ہے، جدی پشتی سنار چلتے ہیں، اور لڑکا ایک موچی کا کام کرتا تھا، چھولے بیچتا تھا، صحیح، اس کا لڑکا ہے وہ، تو ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ صحیح، اسی طرح لڑکی سیدہ اور لڑکا غیر سید عام نارمل، ان کا جوڑ نسب کے اعتبار سے نہیں بنتا۔ تو اگر لڑکی نے یوں نیچلے لیول کے لڑکے سے نکاح کیا اپنے ماں باپ کی رضامندی کے بغیر تو یہ نکاح نہیں ہوا، نکاح بھی قول کے مطابق یہ نکاح نہیں ہوا۔ اچھا، ایک یہاں پر یہ کہ جیسے سید اور غیر سید یہ کورٹ میرج کرنے گئے تو ٹھیک، یہ جو آپ نے بتایا، اگر عام ایسے حالات میں کہ جیسے کسی غیر سید نے کسی سیدہ کے ساتھ پیغام بھیجا تو اس کا نکاح درست؟ اس میں اگر ماں باپ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی رضامندی ہے تو سادات کرام کی لڑکیوں کو غیر سید اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے اور لڑکی سیدہ کے ماں باپ اس پہ ایگری ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یہ بھاگ جانے کی صورت میں نکاح کیا نا، تو اپنے سے نیچلے لیول کے لڑکے سے لڑکی نے نکاح کیا ماں باپ کی اجازت کے بغیر تو یہ نکاح، اولیاء کی اجازت کے بغیر تو یہ نکاح نہیں ہوا مفتری قول کے مطابق۔ اب دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں، صحیح، تو دوبارہ نکاح کرنے میں چاہے پہلی صورت ہو یا دوسری صورت ہو، پہلی صورت جس میں لڑکی کا وہ لڑکا ہم پلہ یا اس سے اونچے لیول کا تھا تو اب یہ نکاح ہو رہا ہے، تجدید نکاح ہو رہا ہے، صحیح، تو دوبارہ تبارہ نکاح ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اگر پہلی صورت ایسی تھی کہ جس میں نکاح ہوا ہی نہیں، اب نکاح کیا جا رہا ہے تو اب پہلی مرتبہ ہی نکاح ہوگا، تو باہمی رضامندی کے ساتھ ہی نکاح اگر دوبارہ کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، گواہان انہوں نے کہا کہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں اور اس میں اب گواہ ضروری ہیں، اب اس میں وہی والے گواہ جی جو پہلی مرتبہ نکاح میں تھے۔ اچھا، کورٹ میرج میں نہیں ہے نا ضروری؟ اب اس وقت جو نکاح ہو رہا ہے اس وقت دو نئے مسلمان عاقل بالغ گواہ بن سکتے ہیں۔ اچھا، اور کورٹ میں جو یہ ہوتا ہے اس میں بھی گواہان کوئی لوگ کھڑا کرتے ہیں کیا؟ ممکن ہے گواہ ہوتے ہوں، ایسا بھی ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے کیا معاملات ہوتے ہیں، گواہ ہوتے بھی ہیں بعض اوقات۔ مگر یہ ضرور ہے کہ پچھلے دنوں بھی ایک اخبار کی رپورٹ کے مطابق ایک مطلب کالم نگار نے یعنی یہ ایک اعداد و شمار پیش کیے تھے کہ جنہوں نے یہ کورٹ میرجز کی نا تو ان کی میرج، ان کی شادیاں یہ کامیاب نہیں ہوئی، بالآخر لڑائی جھگڑے اور جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا۔ ہمارے دارالفتہ میں اس کی مثالیں ہیں، صحیح، ایک آدمی میں نے باقاعدہ نکاح نامہ بھی دیکھا اور طلاق نامہ بھی دیکھا، نکاح نامے پر بھی وہی وکیل کے اسٹیمپ لگے ہیں اور 1 سال بعد طلاق نامے پہ بھی اسی وکیل کا اسی نے اٹیسٹ کیا ہوا ہے، تو مطلب نکاح بھی ہو رہے ہیں، طلاقیں بھی ہو رہی ہیں۔ صحیح، ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ ایک لڑکی جب رخصت ہوتی ہے نا، کیا بات، تو اس کا گھر سدا
آباد رہتا ہے، آباد رہتا ہے. سبحان اللہ، بڑی زبردست بات آپ نے کی. اپنے بچوں کو اس حوالے سے ان کی تربیت بھی کریں، انہیں سنبھالے بھی، اور اللہ نہ کرے کبھی کوئی اس قسم کا معاملہ پیش آ جائے تو پھر حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دینی افراد سے، دارالافتاء سے رابطہ کرتے ہوئے کیا ممکنہ صورت ہے اس طرح کا یہ معاملہ یہ کیا جائے. اچھا حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چچی ممانی کے اس سے پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ بالفرض کسی کوئی عورت بدکاری کی مرتکب ہو گئی اور اب وہ حمل سے بھی ہو گئی تو اس کے نکاح کی کیا وہ نکاح کر سکتی ہے؟ مطلب اب اس نے حمل ظاہر بھی کیا، دوسری صورت میں ظاہر نہ کیا، دونوں بارے میں ارشاد فرمائیے. مطلب معاذ اللہ اگر کوئی عورت ایسا گناہ کا ارتکاب شادی سے قبل کر لیتی ہے جی تو ایسی عورت کا نکاح کسی اور آدمی سے جس نے بدکاری نہیں کی، پاک دامن آدمی ہے، تو ایسی بدکار عورت کا نکاح پاک دامن آدمی سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اگر حمل ٹھہر گیا، بدکاری کے باعث حمل ٹھہر چکا تھا، جی تو اس آدمی کو جو پاک دامن تھا یہ اس سے نکاح تو کر سکتا ہے لیکن اس کو چھو نہیں سکتا، ٹھیک ہے. اس سے حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ بچے کی پیدائش نہ ہو جائے. لیکن اگر نکاح ہوا ہی اسی آدمی سے جس نے یہ بیج ڈالا تھا، اسی سے نکاح ہوا ہے، تو وہ آدمی اس عورت سے ہم بستر بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے کیسز بھی ان خاندانوں میں بکثرت ہوتے ہیں کہ جہاں منگنیاں ہونے کے بعد منگیتر آپس میں گھومنے پھرنے جاتے ہیں، اللہ، اور یہ مادر پدر آزادی بالآخر نتیجہ یہ دکھاتی ہے کہ لڑکی رسوا ہو جاتی ہے. اور ایسے مثالیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ شادی سے پہلے یہ کام ہو گیا، اب بدنامی بھی ہو گئی، اب لڑکا کہہ دیتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا. صحیح. یعنی یہ کام برا کرنے کے بعد لڑکا کہتا ہے میں نے کیا ہی نہیں ہے. صحیح. وہ اپنی سیفٹی چاہ رہا ہوتا ہے. جب یہ بات کھلتی ہے کہ یہ تو پیٹ سے ہو گئی تو اب یہ لڑکا اپنی عزت بحال رکھنے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے کیا ہی نہیں ہے. اب عورت پھنس گئی. یوں عورت کی عزت بھی گئی اور منگنی بھی ٹوٹی. تو ایسے بدکار منگیتر نے ساتھ بھی چھوڑ دیا. تو اس طرح کرنے سے بچیں، اپنی عزت شریعت کے احکامات پہ عمل کرنے کی صورت میں ہی محفوظ رہ سکتی ہے. اور جب ہم شریعت کے احکامات سے ہٹ کے چلیں گے تو کتنے عزت دار لوگوں بے عزت ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اگر یوں بدکاری کی مرتکب کوئی ہو جاتی ہے تو اس کا نکاح بدکار سے بھی اور غیر بدکار کسی سے بھی ہو سکتا ہے. فرق یہ ہے کہ اگر بدکاری کرنے والے سے ہوا تو وہ حمل کے دوران بھی عورت سے قربت کر سکتا ہے، اور اگر کسی اور سے ہوا تو وہ بچے کی پیدائش تک اس عورت کے قریب نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ آخری جو سوال ہمارے پاس آیا تھا چچی والا، تو اس میں چچی کے ساتھ ممانی بھی ایسا ایسا ہو جاتا ہے کہ چچا جوانی میں فوت ہو گئے. جی. اب چچی بھی جوان اور بعض اوقات بھتیجے بھی جوانی ہوتے ہیں. تو یوں چچی کا نکاح اس کے شوہر کے بھتیجے سے ہو سکتا ہے. شوہر کے بھتیجے، یہ سگا بھتیجا نہیں ہے. صحیح. ہاں، اس عورت کا اپنا جو بھائی کا لڑکا ہے، صحیح، وہ سگا بھتیجا ہے. تو سگے بھتیجے سے تو ہو سکتا ہے. شوہر کا بھتیجا یہ سگا نہیں ہوتا، بلکہ چچی اور اس بھتیجے میں تو پردہ ہے. بالکل، چچی اور شوہر کے بھتیجے کے مابین پردہ ہے. تو اس پردے کی وجہ سے یعنی چونکہ ان میں حرمت نکاح کا کوئی سبب نہیں پایا گیا، یہ ایک دوسرے کے محرم نہیں ہے، اس لیے پردے کا حکم ہے. اور چچا کے انتقال کے بعد یہ چچی جب عدت گزار لیں گی تو پھر ان کا نکاح ہو سکتا ہے. یا چچا نے طلاق دے دی تو طلاق کی عدت گزارنے کے بعد چچا کا بھتیجا وہ اس عورت کو اپنے نکاح میں لا سکتا ہے. لیکن یہاں پر مزید یہ بھی عرض کرتا چلوں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے دو بہنیں دو بھائیوں کے نکاح میں آتی ہیں. صحیح. اب وہ دو بہنوں کا آپس میں بہنوں کا رشتہ ہے، ان کا بھائیوں کا رشتہ ہے، لیکن اب اولاد کے اعتبار سے رشتے وہ خالہ کا ہے یا چچی کا ہے، خالو کا ہے یا چچا کا. تو ایسی جو چچیاں ہیں وہ تو حقیقت میں خالہ ہیں. تو خالہ اور بھانجے کا نکاح نہیں ہو سکتا. صحیح بات سر. اچھا، یوں ہی ممانی بھی آ گئی. یوں ہی ممانی، ماموں کی جو زوجہ ہیں وہ ممانی، وہ غیر محرم ہیں. ماموں کے انتقال یا ان کی طلاق کے بعد عدت گزرنے کی صورت میں اب یہ نکاح ہو سکتا ہے. پھپھا، تو پھپھا بھی ہمارے ہاں
اس میں یہ وہ ان کو پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی غیر محرم ہے. تو پھوپھی کے انتقال کے بعد یا پھوپھی کو طلاق دینے کے بعد، طلاق کی عدت گزارنے کے بعد، اب یہ پھوپھا اپنی بیوی کی بھتیجی سے نکاح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا کچھ کالز ہیں تو جلد سنا دیں تاکہ اس کی مختصر جواب دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساؤتھ افریقہ سے مجاہد عرض کر رہا ہوں. میرا دارالفتاح کے اسلامی بھائی کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی صاحب نے نکاح فرمایا اور حق مہر طے ہونے کے باوجود حق مہر کسی وجہ سے نہ دے سکے اور ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا ان کی اولاد میں سے کوئی ان کا حق مہر ادا کر سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حق مہر نہ دے سکے تھے اور اب اولاد میں سے کوئی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوتیلی ماں کی بہن محرم ہے یا نہ محرم؟ السلام علیکم. سوتیلی ماں کی بہن محرم ہے یا غیر محرم؟ ٹھیک ہے ابھی بتا دیں. چلیے تیسرا سوال. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام دولت علی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی پھوپھی کی پوتری کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے سکتا ہوں؟ اپنی بیٹی کے ساتھ؟ ٹھیک ہے. بیٹی کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے ابھی بتا دیں انشاءاللہ. جی آخری سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شکور خان ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا مطلب چچا بیٹی مطلب بہن سے اور ماموں بیٹی بہن سے اور پھوپھی بیٹی بہن سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اکثر ہمارے یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ ان سے مطلب شادی کی جاتی ہے، تو ان سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد یعنی کزن سے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے ابھی بتا دیں انشاءاللہ. جی حضرت 5 سوالات اور بڑے اہم معاملات. ساؤتھ افریقہ سے مجاہد بھائی ہیں کہ حق مہر شوہر نہ دے سکا، اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا اولاد اپنی ماں کو اس کے شوہر کے یعنی بہاف پہ حق مہر دے سکتی ہے؟ حق مہر شوہر پہ لازم تھا اور اب اس کے انتقال کی صورت میں اس کے ترکے کے مال سے پہلے اس کے قرض ادا کیے جائیں گے، تو انہیں قرضوں میں مہر بھی ہے. صحیح. تو ورثہ بیٹے بیٹی اور یہ جو بھی ورثہ ہیں، تقسیم ترکہ سے پہلے میت کے اوپر جتنے قرضے تھے وہ قرض ادا کریں گے، چاہے وہ تجارتی ہوں یا عورت کے مہر کی صورت میں ہوں. تو یہ اب ان معنوں میں بیٹے اپنی ماں کا مہر ادا کر رہے ہیں، یہ دراصل باپ کا قرضہ چکا ہے، تو یہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا سوال، اچھا بالفرض اگر یہ ہو کہ مثال کے طور پہ وہ بیچارہ اتنا اس نے ورثہ نہیں چھوڑا کہ جس سے اس کا کوئی یہ حق مہر ادا کیا جا سکے، اب کیا ہوگا؟ اب اس صورت میں اولاد پہ لازم نہیں ہے کہ اپنی ماں کو حق مہر دے، لیکن ماں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر باپ کی طرف سے کوئی اولاد یہ کہنا چاہے کہ میں دے دیتا ہوں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مجاہد بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب یہ مل گیا کہ جو ورثہ چھوڑا اس سے پہلے کوشش کی جائے کہ ادا کیا جائے. ٹھیک ہے. سوتیلی ماں کی بہن یہ محرم ہے یا غیر محرم؟ سوتیلی ماں تو محرم ہے. ٹھیک ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کر لیا ان سے نکاح مت کرو، وہ تو محرم ہے. لیکن اس کی جو آگے بہن ہے، اس کی جو آگے بھتیجیاں ہیں، اس کی جو آگے بھانجیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جو آگے بیٹی ہے. جب ہم نے یہ سنا تفصیلاً کہ بیٹی سے نکاح بیٹے کا ہو سکتا ہے، سوتیلی ماں کی بیٹی سے اس بیٹے کا نکاح ہو سکتا ہے. کب؟ جبکہ وہ بیٹی دوسرے شوہر سے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اس سوتیلی ماں کی بہن ہے وہ بھی دوسرے شوہر سے ہی ہے. صحیح. تو اس سے اس کا کوئی خونی یا دودھ کا رشتہ نہیں ہے، نکاح ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بڑی زبردست بات آپ نے فرمایا. اچھا دولت علی بھائی یہ ہیں اپنی پھوپھی کی پوتی کا اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھوپھی کی پوتی کو اپنے بیٹے کے لیے لے سکتے ہیں؟ اب پھوپھی کی پوتی اور اس طرح پھر وہ لیول آ جائے گا چچا بھتیجی، اس طرح رشتہ جڑ جائے گا. تو یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ یوں چچا بھتیجی، وہ چچا کہتی ہوگی بچپن میں، اب وہ شوہر بننا چاہ رہا ہے. تو چونکہ یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ ایج ان کی ہوتی ہے، ایک یعنی یوں سمجھے کہ ایک چچا زاد
दो चचाजाद भाई हैं, मगर एक की उम्र है ना वो 50 साल है, दूसरे की उम्र 15 साल है, यूं भी होता है। अब ये मिसाल के तौर पे 20 साल का उसका चचाजाद भाई है, अब वो जो दूसरा चचाजाद भाई उसकी बेटी 18 साल की है, अब उनका आपस में रिश्ता करवाना चाह रहे हैं। ये निकाह में कोई हरज नहीं है, कोई हुर्मत का सबब यहाँ पे नहीं पाया जा रहा। ठीक है, ठीक है। शकूर खान भाई थे चचाजाद, फूफीजाद, मामूजाद यानी कजिन से शादी, ये दुरुस्त है या नहीं? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मुझे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे सिलसिले का वक्त खत्म होता है। आप हमारे दोबारा एड्रेसेस नोट कर लें। हमारा वेबसाइट का एड्रेस है www.dawat-islami.net कि जिस पर आप सवालात पूछ सकते हैं। डायरेक्ट दारुल इफ्ता का ईमेल एड्रेस है darulifta@dawat-islami.net और इसके साथ पोस्टल एड्रेस भी है कि कहीं अगर किसी के पास ये मेल की सहूलत नहीं है, सारी बात है, जो गाँव में, गोठों में, जगह जगह पर इस्लामी भाई ये समझे कि सिलसिला देख रहे हैं, तो पोस्टल एड्रेस भी है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत और जामा मस्जिद कंजुल ईमान, बाबरी चौक, गुरु मंदिर, ये कराची। इसका नाम ये अभी हमारे इसमें बाबरी चौक हम इसको इस्तिलाह है हमारी, और ये बाबुल मदीना कराची। तो इंशाल्लाह तबारक व तआला आपका सवाल पोस्टल एड्रेस की उस पर भी हम तक ये इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल दारुल इफ्ता के इस्लामी भाइयों तक ये पहुंच जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।